वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9th की उर्दू टेक्स्ट बुक से सबक नंबर 3 नादान दोस्त पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। सबसे पहले इसके राइटर, इसके मुसन्निफ़ प्रेमचंद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे प्रेमचंद के ऊपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप ज़रूर उसे देखिएगा। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। असली नाम था धनपत राय और प्रेमचंद उनका पेन नेम था। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे। बनारस के पास में एक गांव है लम्ही, जहां पर वो पैदा हुए थे। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई यानी कि शुरुआती अहम अफसाना निगारों में होता है। अफसाना निगार यानी कि नॉवलिस्ट। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। गुर्बत और इफलास में जीने वाला आम इंसान, ख़ुसूसन देहाती किसान और मज़दूर, उनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। यानी कि प्रेमचंद के रचनाओं में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनकी जो भी ये लिखते हैं वो देहाती ज़िंदगी पे लिखते हैं, और इनका जो मेन लीड होता है, इनकी कहानी का जो मेन किरदार होता है वो एक मज़दूर, एक देहाती या एक किसान, इस टाइप का इंसान होता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमुआ है यानी कि एक कलेक्शन है। गोदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न उनके अहम नावल हैं। केशव के घर में एक कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। केशव और इसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव आलमाना गुरूर से कहता, आलमाना गुरूर यानी कि बड़ बोलेपन से कहता, हैं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब न दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिशें तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठते थे। उन्होंने कयास किया यानी कि अंदाज़ा लगाया, अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। तजवीज़ यानी कि राय मंजूर हो गई। दोनों बच्चे बड़े शौक़ से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और इसे खूब साफ़ करके इसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ।
اماں کو مت دکھانا۔ شیاما دوڑ کر ٹوکری اٹھا لائی۔ کیشو نے اس کے سوراخ میں تھوڑا سا کاغذ ٹھونس دیا اور ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا، دیکھ، ایسے ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسے دھوپ جائے گی۔ شیاما نے دل میں سوچا، بھیا کیسے چالاک ہیں۔ گرمی کے دن تھے، بابو جی دفتر گئے ہوئے تھے، ماں دونوں بچوں کو سلا کر خود سو گئی تھی، لیکن دونوں بچوں کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ اماں جی کو بہلانے کے لیے دونوں دم روکے آنکھیں بند کیے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں ہی معلوم ہوا کہ اماں جی اچھی طرح سو گئی ہیں، دونوں چپکے سے اٹھے اور بہت آہستہ سے دروازے کی سٹکنی کھول کر باہر نکل آئے۔ انڈوں کی حفاظت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کیشو کمرے سے جا کر ایک اسٹول اٹھا لایا، لیکن اس سے کام نہ چلا تو نہانے کی چوکی لا کر اسٹول کے نیچے رکھی اور ڈرتے ڈرتے اسٹول پر چڑھا۔ شیاما دونوں ہاتھوں سے اسٹول پکڑے ہوئے تھی۔ اسٹول چاروں ٹانگیں برابر نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف زیادہ دباؤ پڑتا ذرا سا ہل جاتا تھا۔ اس وقت کیشو کو کس قدر تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی یہ اس کا دل جانتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے کارنس پکڑ لیتا تھا اور شیاما کو دبی آواز سے ڈانٹتا، اچھی طرح پکڑو ورنہ اتر کر بہت ماروں گا۔ مگر بیچاری شیاما کا دل تو اوپر کارنس پر تھا، بار بار اس کا دھیان ادھر چلا جاتا اور ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے۔ کیشو نے جو ہی کارنس پر ہاتھ رکھا دونوں چڑیاں اڑ گئیں۔ کیشو نے دیکھا کہ کارنس پر تھوڑے سے تنکے بچھے ہوئے ہیں اور اس پر 3 انڈے پڑے ہوئے ہیں، جیسے گھونسلے اس نے درخت پر دیکھے تھے ویسا کوئی گھونسلہ نہیں ہے۔ شیاما نے نیچے سے پوچھا، بچے ہیں بھیا؟ کیشو، 3 انڈے ہیں، بچے ابھی تک نہیں نکلے۔ شیاما، ذرا ہمیں دکھا دو بھیا کتنے بڑے ہیں۔ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا جھنڈی لے کر آ، نیچے بچھا دوں، بیچارے انڈے تنکوں پر پڑے ہیں۔ شیاما دوڑ کر اپنی پرانی دھوتی پھاڑ کر ایک ٹکڑا لائی۔ کیشو نے جھک کر کپڑا لے لیا اور اسے طے کر کے ایک گدی بنائی اور اسے تنکوں پر بچھا کر طے کر کے تینوں انڈے اس پر رکھ دیے۔ شیاما نے پھر کہا، ہم کو بھی دکھا دو بھیا۔ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا وہ ٹوکری تو دے، اوپر سایہ تو کر دوں۔ شیاما نے ٹوکری نیچے سے تھما دی اور بولی، اب تم اتر آؤ میں بھی دیکھوں۔ کیشو نے ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لگا کر کہا، جا دانا اور پانی کی پیالی لے آ، میں اتر آؤں گا تو تجھے دکھا دوں گا۔ شیاما پیالی اور چاول بھی لے آئی۔ کیشو نے ٹوکری کے نیچے دونوں چیزیں رکھ دیں اور آہستہ سے اتر آیا۔ شیاما نے گڑ گڑا کر کہا، اب ہم کو بھی چڑھا دو بھیا۔ کیشو، تو گر پڑے گی۔ شیاما، نہ گروں گی بھیا، تم نیچے سے پکڑے رہنا۔ کیشو، کہیں تو گر گرا پڑی تو اماں جی میری چٹنی ہی کر ڈالیں گی، کہیں گی کہ تو نے ہی چڑھایا تھا۔ کیا کرے گی دیکھ کر، اب انڈے بڑے آرام سے ہیں، جب بچے نکلیں گے تو ان کو پالیں گے۔ دونوں پرندے بار بار کارنس پر آتے تھے اور بغیر بیٹھے ہی اڑ جاتے تھے۔ کیشو نے سوچا کہ ہم لوگوں کے ڈر سے یہ نہیں بیٹھے۔ اسٹول اٹھا کر کمرے میں آیا، چوکی جہاں کی تھی وہیں رکھ دی۔ شیاما نے آنکھ میں آنسو بھر کر کہا، تم نے مجھے نہیں دکھایا، اماں جی سے کہہ دوں گی۔ کیشو، اماں جی سے کہے گی تو بہت ماروں گا، کہہ دیتا ہوں۔ شیاما، تو تم نے مجھے دکھایا کیوں نہیں؟ کیشو، اگر گر پڑتی تو 4 سر نہ ہوتے۔ شیاما، ہو جاتے تو ہو جاتے، دیکھ لینا، میں کہہ دوں گی۔ اتنے میں کوٹھری کا دروازہ کھلا اور ماں نے دھوپ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے کہا، تم دونوں باہر کب نکل آئے؟ میں نے کہا تھا دوپہر کو نہ نکلنا۔ کس نے یہ کواڑ کھولا؟ کواڑ کیشو نے کھولا تھا، لیکن شیاما نے ماں سے بات نہ کہی، اسے خوف ہوا کہ بھیا پٹ جائیں گے۔ کیشو دل میں کانپ رہا تھا کہ کہیں شیاما کہہ نہ دے۔ انڈے نہ دکھائے تھے، اس وجہ سے اب اس کو شیاما پر اعتبار نہ تھا۔ شیاما صرف محبت کے مارے چپ تھی یا اس قصور میں حصے دار ہونے کی وجہ سے، اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاید دونوں ہی باتیں تھیں۔ ماں نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر
پھر کمرے میں بند کر دیا اور آہستہ آہستہ انہیں پنکھا جھلنے لگی۔ ابھی صرف 2 بجے تھے، باہر تیز لو چل رہی تھی۔ اب دونوں کو نیند آ گئی۔ 4 بجے یکایک یعنی کہ اچانک سے شامہ کی آنکھ کھلی۔ کواڑ کھلے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی کارنس کے پاس آئی، اوپر کی طرف تکنے لگی۔ ٹوکری کا پتہ نہ تھا۔ اتفاقاً اس کی نگاہ نیچے گئی اور وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر زور سے بولی، بھیا انڈے تو نیچے پڑے ہیں، بچے اڑ گئے۔ کیشو گھبرا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا باہر آیا۔ دیکھتا ہے کہ تینوں انڈے نیچے ٹوٹے پڑے ہیں۔ پانی کی پیالی بھی ایک طرف ٹوٹی پڑی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سہمی ہوئی آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ شیامہ نے پوچھا، بچے کہاں اڑ گئے بھیا؟ کیشو نے افسوسناک لہجے میں کہا، انڈے تو پھوٹ گئے۔ شیامہ، اور بچے کہاں گئے؟ کیشو، تیرے سر میں دیکھتی نہیں کہ انڈوں سے اجلا اجلا پانی نکل آیا ہے؟ وہی تو 2-4 دن میں بچے بن جاتے۔ ماں نے سوئی ہاتھ میں لیے ہوئے پوچھا، تم دونوں وہاں دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ شیامہ نے کہا، اماں جی چڑیا کے انڈے پڑے ہیں۔ ماں نے آ کر ٹوٹے ہوئے انڈوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگوں نے انڈوں کو چھوا ہوگا۔ اب تو شیامہ کو بھیا پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اسی نے شاید انڈوں کو اس طرح رکھ دیا کہ وہ نیچے گر پڑے۔ اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے انڈوں کو چھیڑا تھا اماں جی۔ ماں نے کیشو سے پوچھا، کیوں رے کیشو، بھیگی بلی بنا کھڑا ہے، تو وہاں پہنچا کیسے؟ شیامہ، چوکی پر اسٹول رکھ کر چڑھے تھے اماں جی۔ کیشو، تو اس کو تھامے نہیں کھڑی تھی؟ شیامہ، تم ہی نے تو کہا تھا۔ ماں، اب ماں کیا کہتی ہیں؟ تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے نہیں معلوم چھونے سے چڑیا کے انڈے گندے ہو جاتے ہیں؟ چڑیا پھر انہیں نہیں سہتی۔ شیامہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو کیا چڑیا نے انڈے گرائے ہیں اماں جی؟ ماں، اور کیا کرتی؟ کیشو کے سر اس کا پاپ پڑے گا۔ ہا ہا، 3 جانیں لے لیں دشٹ نے۔ کیشو رونی صورت بنا کر بولا، میں نے تو صرف انڈوں کو گدی پر رکھ دیا تھا اماں۔ ماں کو ہنسی آ گئی، مگر کیشو کو کئی دن تک اپنی غلطی پر افسوس رہا۔ انڈوں کی حفاظت کرنے کے زوم میں اس نے ان کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ اس کو یاد کر کے کبھی کبھی وہ رو پڑتا۔ دونوں چڑیاں پھر وہاں نہ دکھائی دیں۔